لٹاتے جاؤ، جان بے خوف لٹاتے جاؤ۔ سب سے بڑا مذہب پاکستان میں حسینی مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ باقی تمام فرقے وہ اقلیتیں ہیں، نصیری اقلیت میں ہیں، ناصبی اقلیت میں ہیں، یزیدی اقلیت میں ہیں۔ سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا فرقہ حسینیت ہے۔ علماء کی ایک کثیر تعداد حسینی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے محبت کرنے والے ہیں۔ قطعاً پاکستان کے اندر ان کی اکثریت ہے، لیکن ان ریلیوں کے سامنے دبے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، اظہار نہیں کرتے، بات نہیں کرتے کہ ہم بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں گے، ہم پر بھی واجب القتل ہو کر، واجب القتل ہونے کا فتویٰ لگا کے اور پھر ہمارے خلاف بھی یہ کریں گے۔ ڈرے ہوئے ہیں، یہ خشیت الناس کا شکار ہو چکے ہیں، حسینی خشیت الناس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں خشیت اللہ ہو، یہ اللہ کی پرواہ کریں، لوگوں کی نہ کریں، اس وقت یہ اظہار کر کے، قیام کر کے دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، اور پاکستان کی ہر ریلی ایسی جو یہ فضا بنانے جا رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں، ہر مفتی کا منہ بند کر سکتے ہیں، اور ہر وہ سرکاری افسر جو ان کی سرپرستی کر سکتا ہے اس کو منع کر سکتے ہیں۔ یزیدیت یہ مفتی ابھی پیسے لے کے، یہ ابھی مفتی گرانٹ لے کر یزیدی بنے ہیں۔ یہ جو یزید زندہ باد کہتے ہیں، ان کا یزید پر ایمان نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کے دیوبند کے عالم دین کا، یہیں پر جامعہ کے اندر وہ کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے، میں پہلے یہ واقعہ بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ایک علاقے میں گیا، وہاں پر سادات تھے، اہل سنت سادات، اور وہاں ایک مولوی ان سادات کو بہت تنگ کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ ہر جمعے میں اور ہر مناسبت سے وہ یزید کی تعریفیں شروع کر دیتا تاکہ سیدوں کو تکلیف پہنچے۔ وہ سید شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، لیکن یزید کے نام سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی جب وہ تعریف کرتے۔ یہ بزرگ تھے، وہ مولوی بھی ان کا احترام کرتا تھا، وہ لوگ بھی ان کے مرید تھے۔ یہ جب گئے تو انہوں نے شاہ صاحب سے کہا کہ جی حضور، ہمارے لیے تو یہ بڑا مولوی درد سر بنا ہوا ہے، تو آپ اس سے ہمیں نجات دیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھا لوں گا، آپ چھوڑ دو۔ کہا وہ پروگرام ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹھے کھانے پہ، تو باتیں سارے کر رہے تھے۔ اسی باتوں کے دوران میں نے اس مولانا کو خطاب کیا، میں نے کہا یزید کے بچے، تو بتا تیرا کیا حال ہے، تو آج کل کیا کرتا ہے؟ تو وہ ایک دم اس کا رنگ اڑ گیا اور غصہ آ گیا اس کو، اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ جی جناب، آپ نے لوگوں کے سامنے مجھے یزید کا بچہ کہہ دیا۔ کہا تو برا لگا ہے؟ کہتے بات ہی بری ہے آپ نے کہ یہ یزید کا بچہ۔ تو کہا کہ تو جو یزید کی تعریفیں کرتا ہے، تجھے بھی یزید برا لگتا ہے، یزید کا بچہ بننا پسند نہیں کرتا، تو یہ تو سید ہے، یزید ان کے جد کا قاتل ہے، ان کے نسل کا قاتل ہے، تو ان کو کیوں روز یہ تکلیف پہنچاتا ہے، جبکہ تو خود اپنے آپ کو یزید کا بچہ کہلانا پسند نہیں کرتا۔ یہ جتنے مفتی ہیں زندہ باد کہنے والے، ان کے ناموں کے ساتھ لکھنا شروع کر دو نا، یزید کے بچے، یزید کی اولاد، پسند کریں گے یہ؟ ان کی بیویاں، ان کو کہو یہ یزید کا بچہ تیرا شوہر ہے، یہ یزید کی اولاد تیرا شوہر ہے، پسند کریں گی وہ عورتیں؟ نہیں کریں گی۔ کوئی مسلمان باضمیر انسان، حتی مسلمان بھی نہ ہو، آپ کسی ہندو کو بھی کہو یزید کا بچہ، وہ برا مانے گا۔ یزید اس پلیدی کا نام ہے، اس کثافت کا نام ہے۔ آپ توجہ رکھیں، جب ضیاء الحق کے زمانے میں 80 کی دہائی میں شیعہ کشی شروع ہوئی تھی، سب اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر خوش تھے کہ شیعہ مر رہا ہے، ہم محفوظ ہیں۔ سرکاری لوگ سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں، پولیس سمجھ رہی تھی ہم محفوظ ہیں، جج سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں، اور فوج سمجھ رہی تھی ہم محفوظ ہیں، سیاستدان سمجھ رہے تھے ہم محفوظ ہیں۔ 80 کی دہائی میں سب کو یہ خیال تھا، گمان تھا کہ شیعہ خطرے میں ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ لیکن 2000 میں آ کر پتہ چل گیا کہ نہ، سب خطرے میں ہیں۔ اب گنو لاشیں کس کی کتنی گری۔ اگر 80 کی دہائی میں بول پڑتے اور روک لیتے تو یہ جتنے فوجی اس دوران مرے ہیں یہ سارے زندہ ہوتے، آج یہ پشاور سکول کے بچے زندہ ہوتے، یہ جنرل کرنل جتنے مرے ہیں یہ سارے زندہ ہوتے، یہ پولیس کے سارے شہداء زندہ ہوتے، یہ جج جتنے مرے ہیں یہ زندہ ہوتے، یہ مختلف مذاہب کے جتنے علماء مرے ہیں یہ سارے زندہ ہوتے۔ اگر 80 کی دہائی میں سارے بول پڑتے کہ ایک پاکستانی کا قتل پوری ملت کا قتل ہے، جس طرح قرآن فرما رہا ہے،
ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. آج بھی میں بھی یہی کہتا ہوں, ایک سنی کا قتل پوری پاکستانیت کا قتل ہے, ایک شیعہ کا قتل پوری پاکستانیت کا قتل ہے, پوری امت کا قتل ہے. یہ آپ کا قرآن کہتا ہے. جب قرآن کہتا ہے تو پھر اس کو اس طرح کرو بھی, عمل بھی کرو. یوں نہیں ہے کہ دوسرے فریق کا کوئی ضائع ہو تو ہم خوش ہوں, اپنا نقصان ہو تو ہم ناراض ہوں. نہ عزیزان من, ہم سب ایک امت ہیں, ہم سب ایک دین کے پیروکار ہیں, ہم سب ایک قرآن کو مانتے ہیں. اور دیکھو آج یہی انڈیا کا میجر یہ کس قدر آپ کی توہین کر رہا ہے. علماء, مفتیان, یہ ضرور سنا اس کا کلپ, ہر پاکستان کا مولوی مفتی ضرور سنے کہ دشمن آپ کو کیا سمجھ رہا ہے, بکاؤ مال سمجھ رہا ہے. 2 روپے میں آپ قتل عام اور گلے کاٹ سکتے ہو, یہ آپ نے تاثر دنیا میں قائم کیا ہے. اس کو دھو, اس ننگ کو دھو اپنے آپ سے. ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جاؤ, ایک دوسرے سے گلے ملو, ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جاؤ, بھول جاؤ وہ نفرتیں جو دوسروں نے آپ کو سکھا دی ہیں, تعلیم دی ہیں. جھٹک دو ان کو, تھوک دو ان کو. کتنے رشتوں میں آپ منسلک ہو. مسلمان آپ ہو, انسان ہو, سب سے پہلے انسانیت کے رشتے میں ہو, پھر آپ مسلمان ہو, پھر آپ پاکستانی ہو. اتنے محکم مستحکم رشتے رکھتے ہوئے پھر ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور یہ دشمنیاں پھیلانے والے سڑکوں پہ نکل کے روز نفرت پھیلا رہے ہیں اور باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے. اس کو روکنا ہے. سب عزم کریں, ارادہ کریں, سب بولیں گے پھر یہ رک جائے گا یہ سلسلہ. اور حسینی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. حسینی کون ہوتا ہے؟ جب یزیدیت سر اٹھائے, ساری دنیا سر جھکائے, اس وقت جو آ کر سر کٹائے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یہ کام وقت ہے, ابھی اس وقت کی ضرورت ہے, اس وقت واجب ہے, فریضہ ہے اس وقت. اگر نہیں کیا تو جرم ہوں گے, مجرم ہو جائیں گے ہم سارے. اس فتنے کو روکیں عزیزان. اگر یہ سب مل کر آواز ہی اٹھا دیں, ان کے آواز کی گونج سے ان کی سانسیں بند ہو جائیں گی, ان کے دم گھٹ جائیں گے, پھر دوبارہ جرت نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ ایک دفعہ بولو تو صحیح, آواز تو نکالو منہ سے. اپنے ملک کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر, اپنے دین کی خاطر, اپنے مذہب و مسلک کی خاطر. علماء, ذمہ دار علماء, ڈرے نہیں, جھجکے نہیں. میں جانتا ہوں بہت سارے علماء, دیوبند علماء جو بہت اچھی فکر, مثبت تعمیری فکر رکھتے ہیں. اہل حدیث علماء بہت اعلیٰ فکر کے مالک ہیں, اور اسی طرح تبلیغی علماء بہت اچھی فکر رکھتے ہیں, اور بریلوی علماء بہت اعلیٰ فکر رکھتے ہیں. لیکن اس فضا کے سامنے مغلوب اور ہراساں ہو کر خاموش ہیں. یہ اپنی خاموشی توڑیں, یہ جرأت کریں. اگر یزید زندہ باد کہنے کے لیے ان کو جرأت ہو گئی ہے, تو حسین زندہ باد کہنے کے لیے آپ کو کیوں جرأت نہیں ہوتی؟ 23 صفر 11 اکتوبر اتوار کے دن حسین زندہ باد کا اجتماع ہے, چلم ہے امام حسین علیہ السلام کا. اس میں یہی کہنا ہے تمام حسینی جو حسین سے محبت کرتے ہیں, جو حسین ابن علی پہ ایمان رکھتے ہیں, جو حسین ابن علی کا دم بھرتے ہیں, ان سب کے لیے یہی کہنے کے لیے حسین زندہ باد. 40 جو ایک تحریک ہے حسینی, عالمی تحریک بن چکا ہے. ہے عزاداری کا, اور عزاداری ہوگی. اس میں نوحہ خان آئیں گے, علماء آئیں گے, مجلس پڑھنے والے آئیں گے, مصائب پڑھنے والے آئیں گے, اور ماتمی مختلف ملک سے آئیں گے انشاءاللہ.